الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. یہ کلام اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ آب حیات ہے، جس طریقے سے پانی جسم کی زندگی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید روح کی زندگی ہے۔ اگر یہ نہ ہو انسان کی زندگی کے اندر تو اس کی روح کی موت ہو جاتی ہے، روح مر جاتی ہے۔ لہذا اس کے حکموں کو اپنی زندگی بنانا یہ آپ کی روح کی حیات ہے، اسی لیے اس کو آب حیات کہا ہے۔ قرآن مجید آب حیات ہے۔ آب حیات کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے پانی جو ہے وہ آپ کے جسم کی حیات ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ آپ کی روح کی حیات ہے، اس سے آپ کی روح زندہ ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی ذات نے قرآن مجید کو لا کر جو انسان قعر مذلت کے اندر پڑا ہوا تھا اس کو اوج سریا پر پہنچا دیا۔ ذلت کے اندھیروں میں تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اوج سریا پر پہنچا دیا، اپنے عرش سے اوپر پرواز عطا فرما دی۔ یہ قرآن کی برکات ہے۔ اسی لیے دوستو ایمان والے کو قرآن کا میسج سمجھنا پڑے گا، قرآن کا مقصد سمجھنا پڑے گا۔ اگر ایمان والا قرآن کے مقصد کو نہیں سمجھا، قرآن کے میسج کو نہیں سمجھا تو یہ اس دنیا سے ناکام جائے گا، کامیاب ہو کر نہیں جائے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی ذات ایمان والے کو اس کی چاہت کے اندر ناکام کرتے ہیں اور کافر کو اس کی چاہت کے اندر کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ دستور کیوں ہے؟ کیوں کامیاب کرتے ہیں کافر کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی چاہت میں کامیاب کر کے اپنی ذات سے تغافل کے اندر رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ جو اسباب یوز کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے اطمینان رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن ایمان والوں کے لیے اسباب کے اندر اطمینان نہیں ہے، امتحان ہے، امتحان۔ اسباب کے اندر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اطمینان نہیں رکھا، امتحان رکھا۔ اس لیے کافر اگر اسباب کے اندر کامیاب ہو رہا ہے تو ایمان والے کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ کیوں نہ ہم بھی ان کی طرح اسباب کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائیں، حالانکہ اللہ کی ذات کے پاس ایمان والے کے لیے دستور ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اسباب سے کامیاب ہونے کو لے کر بیٹھے گا اور چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر قرآن کا پیغام پہنچایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ چاہت صرف اللہ کی ذات کی چلے گی، کسی کی نہیں چلے گی۔ کوئی یہ چاہے نا کہ اسباب کے اندر کامیاب ہو جائے تو کامیاب ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایمان والے کے لیے دستور رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اس لیے جب بھی ایمان والا سبب کے ذریعے سے کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کریں گے۔ اور یہ ناکام کیوں کرتے ہیں؟
اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروانا چاہتے ہیں ایمان والے سے کہ تجھے میں نے ناکام کیا ہے تو اس ناکامی کی وجہ اسباب کے اندر تلاش مت کیو، اس ناکامی کی وجہ اپنی ذات کے اندر تلاش کرنا کہ کون سا ایسا عمل تو نے کر دیا ہے، کون سی ایسی نافرمانی تو نے کر دی ہے جس سے میں ناراض ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے تجھے ناکام کیا ہے، یہ میں اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ اور جو کافر ہوتا ہے نا، وہ جب اسباب کے اندر ناکام ہوتا ہے تو وہ اسباب بنانے کی طرف ہی چلا جاتا ہے، اسباب سے اسباب بنانے کی طرف جاتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو اسباب سے اسباب بنانے کی طرف جائے تو یہ کام تو فرعون کا تھا، اپنے حالات کو اسباب کے ذریعے سے صحیح کرنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ ایمان والا اپنے حالات کو اسباب کے ذریعے سے نہیں، اعمال کے ذریعے سے صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایمان والا اسباب سے نہیں، اپنے اعمال سے اپنے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں وہ اسباب جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی ہو کر دی ہے، راضی ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نہیں چلنے دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان اسباب کے اندر، ان کی چاہتوں کو بھی ناکام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ جواب دیجئے کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، یہ 3 سوال پوچھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر اپنے قلب اطہر کے اندر خیال کر رہے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا، اور ان کو بھی بول دیا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، اور یہ سوچ لیا اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مجھے تو اللہ بتا ہی دیں گے۔ 15 دن تک وحی نہیں آئی ہے، 15 دن تک۔ کیا کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان سے؟ کل بتاؤں گا۔ پھر کفار کا تانا شروع ہو گیا کہ بھائی اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، تنہا چھوڑ دیا، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ جب آپ نے کفار کو یہ بولا تھا، یہودیوں کو، کہ میں کل بتاؤں گا، تو اپنی چاہت کو ہماری چاہت کے اندر موقوف کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کی چاہت سے تھوڑی ہوگا سب۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ انشاءاللہ کہتے تو آپ بتا دیتے ان کو، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہماری چاہت کے اوپر اپنی چاہت کو موقوف نہیں کیا، اس لیے آپ کے اوپر سے ہم نے وحی روک دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، مسلمانوں کو دے رہے ہیں، ایمان والے کو دے رہے ہیں کہ جن کو میں نے اسباب راضی ہو کر دیے، وہ اپنی چاہت کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کو میں نے اسباب ناراض ہو کر دیے وہ اپنے اسباب کے اندر، اور آپ لوگ اور ہم لوگ ان اسباب کو یوز کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بتانا مقصود یہ تھا کہ بھئی ہم اسباب میں لگا کر، دیکھیں میں اسباب کو یوز کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، میری بات کو سمجھیے گا، قرآن کا پیغام اور قرآن کا مقصد بتا رہا ہوں، اسباب سے نہیں ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسباب کو یوز کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوائیوں کو یوز کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، ارے دوائیوں کو تو استعمال کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر دیا، لیکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسباب کے اندر لگا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ جب ہم اسباب سے ان کو فائدہ پہنچائیں،
تو ان کا دھیان میری ذات کی طرف آتا ہے یا اسباب کی طرف جاتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے. ہمارے اندر اتنا زیادہ دھیان بھر گیا ہے اسباب کا کہ میرے سر کے اندر درد ہوتا ہے، میرے سر کے اندر درد ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، میں دوائیاں کھاتے رہتا ہوں. اتنا یقین آ جاتا ہے کہ جب سر میں درد ہوگا میرا پیناڈول کا خیال آئے گا. اس پیناڈول کے خیال نے اللہ کے خیال کو ہٹا دیا. حالانکہ آنا کیا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے خیال اللہ کی ذات کا آنا چاہیے تھا. توجہ کس کی طرف جانی چاہیے تھی؟ اللہ کی ذات کی طرف جانی چاہیے تھی. لیکن ان اسبابوں نے اللہ کی ذات کے دھیان کو ہی دل سے نکال کر باہر پھینک دیا. مسلمان دعا والا بننے کے بجائے دعوے دار بن بیٹھا. حالانکہ اس کو دعا والا بننا تھا، دعوے دار نہیں بننا تھا. اور دعا والا بننا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دعا والا بننا کہتے ہیں کہ ساری مخلوق سے نظر ہٹا کر صرف خالق کے کائنات کے اوپر نظر ہو. اگر آپ کی نظر خالق کے کائنات پر نہیں ہے، اسباب کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، یقین جانے یہ اللہ کی ذات کی بیعت بھی کر رہے ہو آپ لوگ. ہم سب لوگ، آپ لوگ کیوں کرو گے، ہم سب لوگ. اللہ کی ذات کی بیعت بھی کر رہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلمان دعا مانگ رہا ہو تو زمین سے لے کر عالم ملکوت تک سب چیزوں کا انکار کر کے پھر دعا مانگے. اگر زمین سے لے کر عالم ملکوت تک کسی بھی فرشتے کا سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بیعت بھی کر رہا ہے. یہ دعا کا حق نہیں ہے. دعا کا تو حق یہ ہے کہ براہ راست یہ یقین کر لے کہ ساری حاجتیں جتنی بھی ہیں وہ صرف تن تنہا اللہ پوری کرنے والا ہے اور کوئی پوری نہیں کر سکتا. جب یہ یقین ہوگا تو کسی سبب کو سامنے رکھو گے. دنیا کے اندر قانون نہیں ہے کسی سے آپ کی بات چیت بڑی اچھی ہے، آپ ایسے شخص کو یوز کرو گے اس کے لیے کہ جاؤ بھائی اس سے میرے لیے بات کرو جس سے اس کی بات چیت اچھی نہ ہو؟ بتائیں مجھے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے تجھ سے میری براہ راست بات چیت بڑی اچھی ہے بھائی، استغفار کر کے فوراً مجھ سے بات کرنا شروع کر دے. براہ راست مجھ سے بات کر رہا ہے تو. مسلمان صلاۃ الحاجات بھی پڑھتا ہے نا، تو صلاۃ الحاجات کا مطلب کیا ہے؟ حاجتوں کو پوری کرنے کی نماز ہی ہے. ارے نہیں، حاجتوں کو پوری کرنے والی نماز نہیں ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس بد عملی کی وجہ سے تیری جائز حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک دیا ہے، یہ نماز پڑھنا شروع کر دے تاکہ اللہ کا قرب ایسا حاصل ہو جائے کہ جس بد عملی کی وجہ سے تیرے حاجتوں کو روکا تھا وہ بد عملی دور ہو کر اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو پورا کرنا شروع کر دے. یہ نماز اس لیے تھی. لیکن ہم اس صلاۃ الحاجات کو بھی ضرورت کی حاجت نماز سمجھ بیٹھے، اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس وقت سے ضرورت کا خیال ہوتا ہے اور سلام پھیرنے تک ضرورت کا خیال ہی رہتا ہے. اللہ کا دھیان آتا ہی نہیں ہے. ارے جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تیری حاجتوں کو روکا تھا، تو اس نماز کے اندر بھی وہی کام کر رہا ہے، تو تیری حاجتیں پوری ہوں گی. تجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب بڑھانا تھا اس نماز کے اندر، اور قرب پیدا کرنا تھا. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق تجھ سے ٹوٹ گیا تھا اس نماز کے ذریعے سے وہ بحال کروانا تھا تاکہ تیری حاجتیں پوری ہوں.
لیکن میں نے پہلے کہا کہ مسلمان دعا والا بننے کے بجائے دعوے دار بن گیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ارے تو مسلمان ہے، مسلمان بن کر تو دکھا۔ مسلمان کہنا بہت آسان ہے، مسلمان بن کر تو دکھا۔ یہی قرآن شریف کا پیغام یہی ہے۔ مسلمان بننا کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت والا بن کر تو دکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں مخلوقات کا انکار کر کر تو دکھا۔ دو قسم کے اسباب ہیں، سمجھیے گا آپ میری بات۔ ایک ہے اسباب تزین، اسباب زینت، اور دوسرا ہے اسباب معاش۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں قسم کے اسباب کے اندر ایمان والوں کا امتحان لیا ہے، دونوں قسم کے اسباب کے اندر ایمان والوں کا امتحان لیا ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ کے اندر، نفل نماز ہے، فرض نماز نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے فرض نماز کوئی صحابی اکیلے پڑھے۔ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے، دیکھا ایک رنگ برنگی چڑیا کو، اور اس کو انگور کھاتے ہوئے دیکھ رہے، نماز کی حالت کے اندر ہی، اور ایسے مگن ہوئے کہ یہ بھول گئے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ منظر اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ آج تو ہم منظر دیکھنے کے لیے، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں نا۔ ہاں بھئی اللہ کی قدرت تو ہے، لیکن اللہ کی قدرت اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ اللہ کی قدرت میں لگنے کے لیے نہیں تھی۔ بندہ منظر کو دیکھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے اندر کھو جائے، اس لیے یہ اللہ کی قدرت تھی۔ جو منظر دیکھ کر اللہ کی یاد کوئی بھول جائے اور منظر کے اندر لگ جائے، اس کے لیے اللہ کی قدرت دیکھنا مفید نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو وہ اس چڑیا کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے نماز کے اندر یہ بھول گئے کون سی رکعت پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنا سارا باغ صدقہ کرتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی، مجھے ایسا باغ نہیں چاہیے۔ آج تو وہ آلات جن سے ہماری نمازیں واقعی میں حقیقتاً خراب ہوتی ہے، ہم اپنے جیبوں کے اندر ڈال کر نماز کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ ارے ایمان والے تو وہ تھے جو صحابہ کرام قرآن کے اوپر عمل کیا کرتے تھے کہ جس چیز سے آپ کی عبادت میں خلل آ جائے، جو آپ کی نماز خراب کر دے، اس کو بھی صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ہے کوئی بندہ ایسا کہ جس کا کی عبادت کے اندر اس کا موبائل خلل ڈال رہا ہو، نماز کے اندر اس کا موبائل خلل ڈال رہا ہو، اور وہ جا کر صدقہ کر دے؟ بلکہ ہم تو رکھ رکھ کر لاتے ہیں، اور رکھ رکھ کر لانے کے اندر ٹیون بند کر دیتے ہیں، لیکن موبائل کو آف نہیں کرتے کہ پتہ نہیں کون سے بندے کا فون آ جائے، پھر بعد کے اندر ہم فون تو کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے آپ ابھی نماز کے اندر آئے، نماز میں کٹے نہیں دنیا سے، اور جب نماز میں دنیا سے ہی نہیں کٹے تو آپ کی نماز جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتے جیسی نماز کی، وہ نماز نہیں ہو رہی۔ نماز تو نام تھا تین چیزوں کے مجموعے کا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ نماز، وہ عبادت جو اللہ کے ذکر کے ذرائع ہیں، یہ نماز اللہ کے ذکر کے ذرائع ہیں، اللہ کی یاد کے ذرائع ہیں۔ اس چیز کے اندر سے تو دھیان اللہ کی ذات کا جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج ایمان والا اس ذکر کے اندر، اس نماز کے اندر اللہ کی دھیان کو لے کر آ رہا ہے۔
اس کے اندر سے تو دھیان جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر دھیان جا رہا ہے، دھیان ہٹ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہے. اس کو دھیان بنانا پڑ رہا ہے. آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں، ابھی میں اور آپ بریانی کھا رہے ہوں تو بریانی کا جب دھیان آتا ہے تو بوٹی کے بغیر آتا ہے یا بوٹی کے ساتھ آتا ہے؟ آپ کے سامنے چاول رکھ دیے جائیں تو آپ کیا بولو گے؟ یار یہ بریانی ہے کیا؟ بریانی نام کی کوئی چیز لگ رہی ہے. تو ایمان والے کے بھی یہی حال ہے. نماز نام کی چیز ہے، نماز نہیں ہے اس کی. کیونکہ اللہ کی ذات کا دھیان ہی نہیں ہے اس کے اندر. جس چیز کے اندر، جس عبادت کے اندر اللہ کا دھیان نصیب ہونا تھا، اس عبادت کے اندر دھیان نہیں ہے، تو پھر اس وقت کیسے یاد آئے گا جس کے اندر تو یاد آنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اگر نماز کے اندر آپ کا دھیان ہوگا اللہ کی ذات کی طرف، تو یہ دھیان ایک نماز سے دوسری نماز تک برقرار رہے گا. آپ گناہوں سے محفوظ رہو گے. جب بھی گناہ کرانے کی طرف شیطان لے کر جائے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد آ جائے گی، کیونکہ آپ نے نماز کے اندر اللہ کا دھیان رکھ کر نماز پڑھی ہے. آپ گناہ نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطان ان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد آ جاتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز کے اندر نقص ہے، ہماری نماز کامل نہیں ہے. لہذا دوستو، اپنی نماز کو صحابہ کی طرز کے اوپر لے کر آئیں، اپنے اعمال کو صحابہ کی طرز کے اوپر پیش کریں. کیا ہمارے اعمال صحابہ کی طرز کے اوپر ہیں؟ کیا ہماری تجارت صحابہ کی طرز کے اوپر ہے؟ کیا ہماری تجارت قرآن کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا معاش قرآن کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا ہماری زندگی قرآن کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا ہماری نماز قرآن کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا ہماری عبادت قرآن کے حکم کے مطابق ہے؟ پیش کر کر دیکھیں اپنے ساری عبادت کو، سارے معاملات کو، ساری اخلاقیت کو، تو پتہ چلے گا قرآن سے ہمارا کوئی بھی عمل میچ نہیں ہو رہا. صرف آپ نام کے مسلمان ہیں. اگر قرآن سے ہمارا کوئی عمل میچ نہیں ہو رہا تو پھر کس پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سارا ہی غیروں کا طریقہ ہے. آپ غیروں کے طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا سارا ہی غیر کا طریقہ ہمارے اندر موجود ہے. تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہی ہوگا. اگر ہمارے اعمال سارے غیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو ہمارا حشر کیا ایمان والوں کے ساتھ ہوگا؟ قیامت کے دن صحابہ کرام کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اس لیے دوستو حشر کی فکر کرنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کو دیکھنے کے اندر لگ گئے. گھوڑوں کو، وہ گھوڑے جو ہواؤں کے اندر اڑتے تھے، جو پانیوں کے اندر تیرتے تھے، دوڑتے تھے، وہ گھوڑے تھے. وہ ان کی خوبصورتی کے اندر لگ گئے کہ کیا پیارے گھوڑے. اتنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، اور جب عصر کی نماز قضا ہوئی تو اتنا دکھ ہوا، سارے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی. فرمایا ایسے گھوڑے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے جو اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دے. آج میرا اور آپ کا بھی مزاج یہ بنے نا، ایسی دنیا نہیں چاہیے جو اللہ کی یاد سے ہی غافل کر دے. بھائی دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھو تو اللہ تو یاد آ رہے ہو، اور اگر اللہ کی یاد سے ہی غافل کر رہے ہو تو اس سے پھٹ جاؤ کہ نہیں یہ چیز میرے ایمان کے لیے مضر ہے. اس طریقے سے لے کر چلو. اللہ تعالی کی ذات کو جب یہ دکھایا، رونا دھونا مچا دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورج کو واپسی کا حکم دیا، واپس ہو جا. سلیمان علیہ السلام اپنے وقت پر عصر کی نماز پڑھیں گے.
سورج واپس ہوا ہے اور اپنے وقت کے اوپر سلیمان علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی. لہذا دوستو جب آپ کی بھی میری بھی نماز یا کوئی عبادت چھوٹ جائے ایسی تکلیف ہونی چاہیے, ایسی تکلیف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے جب میں قضا بھی کر رہا ہوں اس نماز کو تو ادا کا ثواب دے رہے ہوں, ادا کا ثواب دے رہے. بھائی ان کے لیے تو سورج واپس آ گیا تھا, لیکن اگر میں نے بھی وہی جذبہ دکھایا اور میں نے بھی وہی تکلیف دکھائی, یقین جانے آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو ادا کا ثواب عطا فرمائیں گے. آپ کی عبادت قضا نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ادا کا ثواب عطا فرمائیں گے. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي